بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق دریافت کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ان کے لیے مصلحت کی رعایت رکھنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا جلا کر بھی رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کون فساد اور بگاڑ کرنے والا ہے اور کون مصلحت کی رعایت رکھنے والا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو مشقت میں ڈال دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. اور تم لوگ نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لا لیں، اور مومنہ باندی بہتر ہے مشرکہ عورت سے اگر کہ وہ آزاد ہو اور تمہیں اس کا حسن و جمال اور مال و دولت اچھا لگتا ہو. اور تم نہ نکاح کراؤ اپنی ماتحت عورتوں کا مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے چاہے وہ آزاد ہو اور تم کو اس کا مال اور دولت پسند ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں. اور اللہ رب العزت اپنی آیات کو لوگوں کے لیے واضح طور پر کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اس سے پہلی آیت میں شراب اور جوئے کے متعلق صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا تو اس کا تفصیلی جواب دیا گیا. اور دوسرے پارے ربو سے ایک ایک حکم اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. اس آیت کے اندر بھی اسی طرح ہے. یتیموں کے مال کے متعلق حکم ہے. پہلی آیت میں یتیموں کے مال کے متعلق ہے، اور دوسری آیت میں مسلمان کے لیے کافر سے نکاح کرنے کا حکم ہے. جس طرح ہم لوگوں کے معاشرے میں یتیم اگر کسی کی ماتحتی میں ہو
جیسے کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اور بچے چھوٹے اور یتیم ہوں، نابالغ ہوں، تو ان کے ورثے، ان کے ترکے میں اور ان کے حصے میں جو مال آتا ہے وہ ان کے چاچا ہیں یا ان کے تایا ہیں یا ان کے گھر کے اور ذمہ دار ہیں، ان کے پاس رہتا ہے اور وہ لوگ ان کی نگرانی بھی کرتے ہیں، ان کے مال میں سے ان کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ان یتیموں کے مال میں خیانت کرتے ہیں کہ اگر اپنے بھائی کا انتقال ہو گیا اور بھائی کے چھوٹے بچے ہیں اور اس بھائی کے مال میں بہت کچھ ہے جو یتیم بچوں کا ہے، لیکن صرف ہمارے پاس وہ بطور نگرانی کے ہے، کہ ہم لوگ اس کے اندر خیانت کرتے ہیں، بیجا اسراف کرتے ہیں۔ ایسے ہی جاہلیت کے دور میں بھی تھا کہ وہ لوگ یتیموں کے مال پر قبضہ کر کے اس کو ناحق استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر کسی کی ماتحتی میں یتیم بچے ہوں اور ان یتیم بچوں کی ملکیت میں اپنے مورث کی طرف سے ملا ہوا وراثت میں مال ہو، تو وہ لوگ جو ان کے نگراں ہوتے تھے اور ان کے ذمہ دار ہوتے تھے، وہ لوگ ان کے مالوں کو کھاتے تھے اور اس میں سے خرچ کیا کرتے تھے۔ تو آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلماً کھاتے ہیں، یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں انگار بھرتے ہیں۔ اتنی سخت وعید آئی کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں گویا وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ انگارہ بھرتے ہیں۔ تو جب یہ وعید نازل ہوئی تو جتنے بھی صحابہ کرام کے پاس یتیموں کا مال تھا اور جتنے بھی صحابہ کرام یتیموں کے ذمہ دار تھے، انہوں نے اس طرح کیا کہ یتیموں کا مال بالکل اپنے مال سے الگ کر دیا، بالکل ملا کر رکھنے کو انہوں نے ترک کر دیا، اور اس طرح کرتے تھے، اپنا کھانا الگ پکاتے تھے اور یتیم بچوں کا کھانا ان کے مال میں سے الگ پکاتے تھے۔ لیکن پھر اس میں پریشانی پیش آئی کہ یتیم بچوں کا کھانا جب ان کے مال میں سے الگ پکاتے ہیں تو اب کھانا پکانے کے بعد بچوں نے کھانا کھایا، اب وہ کھانا بچ جاتا ہے، اب کھانا بچ گیا تو وہ کل تک تو خراب ہو جائے گا، اب وہ اپنے تو کھا نہیں سکتے جو ذمہ دار ہیں، اور یتیم بچے کھا لیے ہیں، اب وہ اگر کھانا کل کے واسطے رکھتے ہیں تو وہ خراب ہو جائے گا، اور کسی کو صدقہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی یتیم کا مال ہے، یتیم کے مال میں سے ہم لوگ صدقہ بھی نہیں کر سکتے، تب اس کھانے کا کیا کیا جائے؟ اس طرح سے ان کا بہت سارا کھانا ضائع ہوا کرتا تھا اور ان کا بہت سارا مال اس طرح سے خراب ہو جایا کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے مسئلہ دریافت کیا کہ یتیموں کے مال کے بارے میں ہم لوگ کیا کریں؟ اگر ملا کر رکھتے ہیں تو پھر وعید نازل ہوئی، اور الگ کر دیے تو یہ پریشانی ہے کہ الگ کھانا بنائیں گے تو ان کا کھانا بچ جاتا ہے، پھر پھینکنے میں آتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ صحابہ کرام آپ سے یتیموں کے مال کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ ان کے لیے مصلحت کی رعایت کرنا بہتر ہے، یعنی تم جس میں مصلحت سمجھو اس طرح کرو۔ اگر تم مصلحت سمجھتے ہو الگ رکھنے میں تو ان کے مال کو الگ رکھ کر الگ خرچ کرو، اور اگر تم مصلحت سمجھتے ہو کہ ہمارے مال کے اندر ملا کر خرچ کرنے میں مصلحت ہے تو ملا کر رکھو، لیکن احتیاط یہ کرو کہ ان کے اوپر ان کے مال میں سے خرچ ہو، ان کے مال میں سے تمہارے اوپر خرچ نہ ہو، تمہارے کھانے کے اندر ان کا مال نہ آ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر سی بات جب ملا کر رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوگی، کبھی ایسا ہوگا کہ ان کا مال ہمارے کھانے میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اگر تم ملا کر بھی رکھو تو حرج نہیں ہے۔ اب اس میں نیت کے اوپر مدار ہے۔ آدمی اگر اصلاح کرنا چاہتا ہے، آدمی حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ میرے اوپر یتیم کا مال نہ آئے، یعنی میں یتیم کے مال میں سے نہ کھاؤں، کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے دل میں اچھائی ہے، معاف کر دیں گے۔ اور ایک شخص ہے اس کے دل میں ہی کھوٹ ہے، وہ
جان بوجھ کر یتیم کے مال میں سے کھاتا ہے، یتیم کے مال میں سے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، تو فساد کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور مصلحت رکھنے والے کو بھی جانتے ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ واقف ہیں، جس کی جیسی نیت ہوگی ویسے اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ تو یہ حکم نازل ہوا کہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر رکھو، لیکن حتی الامکان کوشش کرو کہ یتیموں کا مال تم مت کھاؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم پر سخت حکم نازل فرما سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، جانتے ہیں کہ بندہ کتنی سختی پر عمل کر سکتا ہے اور کتنا عمل نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سخت حکم نازل فرماتے کہ تم ان کے مال کو الگ ہی رکھو اور خراب ہونے سے بھی بچاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، اس لیے سختی والا حکم نہیں فرماتے، ایسا حکم دیتے ہیں جو بندہ کر سکے۔ اس کے بعد والی آیت میں مشرکہ اور کافرہ عورتوں سے نکاح کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں، کیونکہ پہلے شروع اسلام میں جس طرح ہر حکم دھیرے دھیرے آیا، ایسے ہی نکاح کا حکم بھی ہے۔ شروع اسلام میں مسلمانوں کے لیے کافرہ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز تھا، لیکن بعد میں اسلام مضبوط ہو گیا اور بہت سارے احکام نازل ہو گئے، تو پھر مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اب اپنے مذہب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، کافرہ اور مشرکہ عورتوں سے اب نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اس موقع پر یہ کہا گیا کہ تم مشرکہ اور کافر عورتوں سے نکاح مت کرو۔ نکاح کرنے کے لیے شوہر اور بیوی کے مذہب کا ایک ہونا ضروری ہے۔ دونوں کے مذہب میں اگر فرق ہوگا تو دونوں کا نکاح درست نہیں ہوگا۔ وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کے اندر وہ عورتیں بھی داخل ہیں جن کا مذہب دوسرا ہو۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ تم کو کوئی مشرکہ اور کافرہ عورت اچھی لگے گی نکاح کرنے کے لیے، لیکن کتنی ہی اچھی لگے مال و دولت کے اعتبار سے، لیکن مومنہ عورت چاہے وہ ادنا درجے کی ہو، کتنی ہی حقیر ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس دور میں باندیوں اور غلاموں کا نظام تھا اور باندی عورتوں میں کمتر سمجھی جاتی تھی، اس لیے کہا گیا کہ اگر وہ عورت مسلمان باندی بھی ہو تو تمہارے لیے وہی بہتر ہے اس عورت کے مقابلے میں جو آزاد ہو لیکن مشرک اور کافر ہو۔ چاہے تم کو کافرہ اور مشرکہ عورت کا مال و دولت اس میں جمال اچھا لگے، لیکن بہرحال تمہارے لیے ان سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تمہاری ماتحتی میں جو بچیاں ہیں، ہماری اپنی لڑکیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، جو بھی ہماری ماتحتی میں بچیاں ہیں، ان کا نکاح کسی مشرک مرد سے نہ کرائیں، کسی کافر مرد سے نہ کرائیں، اس لیے کہ ان سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ مومن مرد، دیندار مرد، چاہے وہ ادنا درجے کا ہو، کتنا ہی ادنا خاندان کا ہو، وہ مشرک اور کافر مرد سے بہتر ہے، چاہے تم کو کافر کا مال و دولت اچھا لگے۔ اور پھر اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مشرکہ اور کافرہ عورتوں سے اور مشرک اور کافر مردوں سے نکاح کی ممانعت اس لیے ہے کہ نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی کے درمیان الفت اور محبت ہوتی ہے اور دونوں ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی مسلمان مرد کے نکاح میں کوئی کافرہ عورت ہے اور دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، امکان اس بات کا ہے کہ وہ عورت اپنے مرد کو کفر کے اندر مبتلا کر دے، شرک کے اندر مبتلا کر دے، یا کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ اس کے اندر سے کفر اور شرک کی نفرت نکل جائے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ جو کافر اور مشرک مرد عورتیں ہیں، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے عقائد سے۔ اگر کافر لوگوں کے نکاح میں مسلمان عورتیں جائیں گی تو وہ ان کو کفر و شرک کے اندر مبتلا کر کے جہنم تک پہنچانے کا سبب بنیں گے، اور اللہ رب العزت تو تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے
کہ اگر کسی مسلمان کے نکاح میں کافرہ عورت ہو یا کوئی مسلمان عورت کسی کافر مرد کے نکاح میں ہو تو ایک دوسرے کے عقیدے کے اندر مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ جس طرح سے اگر کسی مسلمان کے نکاح میں کافرہ عورت ہو تو اس کافرہ عورت کی وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ وہ مومن کفر کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ایسے ہی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر نکاح کو جائز کر دیں تو وہ مومن مرد اس کافرہ عورت کو مومن بنا دے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کافر مرد نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد کافرہ عورت کو ایمان کی دعوت دے کر مسلمان بنا سکتا ہے، اس بات کا بھی امکان ہے۔ تو گویا کہ دونوں ہی امکان ہیں، مسلمان کے کفر کے اندر مبتلا ہو جانے کا بھی خطرہ ہے اور یہ بھی امید ہے کہ وہ کافرہ مسلمان ہو جائے۔ لیکن گزشتہ آیت میں ہی آپ لوگوں نے سنا کہ جس چیز میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی ہو، جس چیز کے کرنے میں نفع کی بھی امید ہو اور نقصان کی بھی امید ہو تو نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ترک کر دیں گے۔ جسے کوئی چیز کھانے کی ہو اس میں دونوں احتمال ہے، کھائیں گے تو فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو ہم لوگ کیا کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ اگر سے اس بات کی امید ہے کہ ہم کافر سے نکاح کریں تو ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ کہیں ہم ہی کفر کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، اور ضرر کو زیادہ مقدم رکھتے ہیں، اس لیے مطلق طور پر منع کر دیا گیا کہ نہ کوئی مسلمان کسی کافر سے نکاح کرے اور نہ کوئی مسلمان عورت کسی کافر مرد کے نکاح میں جائے۔ پھر جو مشرک ہیں، ایک تو مشرک اور کافر وہ ہیں جو سراسر مشرک اور کافر ہیں، اللہ کو بھی نہیں مانتے، نبی کو بھی نہیں مانتے، کسی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ اور ایک قسم کے غیر مسلم وہ ہیں جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، جن کو ہم لوگ اہل کتاب کہتے ہیں، عیسائی اور یہودی، یہ اہل کتاب ہیں۔ یہ بھی اگرچہ مسلمان نہیں ہیں لیکن عام مشرک اور کافر میں اور ان کے اندر فرق ہے۔ جو عام مشرک اور کافر ہیں ان سے تو نکاح کرنے سے منع کیا گیا، لیکن وہ عورتیں جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں، یعنی کسی نبی پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا اور کسی نبی اور کسی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں، ان کو کہتے ہیں اہل کتاب۔ یہ بھی اگرچہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کا حکم عام مشرک اور کافروں سے الگ ہے۔ مشرک اور کافر عورتوں سے نکاح تو نہیں کر سکتے، لیکن اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ جو اہل کتاب کی عورتیں ہوں، عیسائی یا یہودی ہوں، ان سے مسلمان کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ ایک مشرک اور کافر میں اور ایک اہل کتاب میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ مشرک اور کافر تو نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، نہ کسی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن عیسائی اور یہودی چند عقیدوں کے اندر مسلمانوں سے متفق ہیں۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو ان کا عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آخرت ہوگی، قیامت قائم ہوگی، آخرت میں ہم کو جانا ہے، ان کا بھی عقیدہ آخرت کے بارے میں یہی ہے۔ صرف نبی کے بارے میں فرق ہے کہ ہمارا ایمان ہمارے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور ان کا ایمان ان کے نبی حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہے۔ تو وہ لوگ پہلے ایمان سے کچھ قریب ہیں اور مشرک اور کافروں کی طرح نہیں ہیں، اس لیے ان کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا گیا کہ مسلمان اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن اپنی عورتیں اہل کتاب کے مردوں کو نہیں دے سکتے۔ ان کی عورتوں سے نکاح تو مسلمان کر سکتے ہیں لیکن اپنی مسلمان بچیاں اہل کتاب عیسائی اور یہودی مرد کے نکاح میں نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے مرد کا پہلو غالب ہوتا ہے، مرد مضبوط ہوتا ہے جنسی اور دل کی اعتبار سے،
مسلمان مرد جب اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرے گا تو ممکن ہے کہ وہ اس کو دھیرے دھیرے ایمان کی طرف راغب کر دے، اور اس کے برعکس اگر ہماری مسلمان بچیاں اہل کتاب کے نکاح میں جاتی ہیں تو ان کے عیسائی اور یہودی بن جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اپنی عورتیں مسلمان اہل کتاب کے نکاح میں نہیں دے سکتے، لیکن ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کا جائز ہونے کا حکم ہے، یہ بھی فقط جائز ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں بہتر اور غیر بہتر، تو بہتر اس میں بھی یہی ہے کہ ان کی عورتوں سے بھی نکاح نہ کیا جائے، اس لیے کہ اگرچہ وہ اہل کتاب ہیں لیکن بہرحال عقیدے کا فرق ہے۔ عقیدے کا فرق ہونے کی وجہ سے وہاں سے ہماری جو نسل ہوگی ان سب کے عقیدے کے اندر فرق پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ بچوں کی تربیت کی اصل جگہ ماں کی گود ہے۔ جب ماں دوسرے عقیدے کی حامل رہے گی تو ہمارے بچوں کی تربیت بھی اسی طرح ہوگی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کا رواج عام ہو رہا ہے تو آپ نے فرمان جاری کیا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے، اس لیے کہ ان سے نکاح کرنے کی وجہ سے دینی نقصان بھی ہے اور سیاسی نقصان بھی ہے، وہ ہر طرح سے تباہی اور ہلاکت ہے۔ اس لیے آج کل بہت سے انگریزی ممالک کے اندر جو مسلمان مرد حضرات اہل کتاب کی عورتوں سے، عیسائی اور کرسچن لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعد میں وہ بھی ان کے عقیدے کے اندر گھل مل جاتے ہیں اور ان کے عقیدے کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ حکم تو اہل کتاب کے متعلق ہے جو واقعتاً اہل کتاب ہوں، کسی نبی اور کسی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ فقط نام کے ہیں، ان کا عقیدہ کسی نبی اور کسی کتاب پر نہیں ہے۔ انگریزی ممالک میں، یورپ وغیرہ میں جو اسرائیل کے نام سے ہیں اور اپنے آپ کو عیسائی یا یہودی یا اہل کتاب کہتے ہیں، ان کا فقط نام عیسائی اور یہودی ہے، لیکن ان کا عقیدہ نہ کسی نبی پر ہے، نہ کسی کتاب پر ہے، اور نہ وہ آخرت پر عقیدہ رکھتے ہیں، بالکل کافروں اور مشرکوں کی طرح ان کا عقیدہ ہے۔ اس لیے آج کل مفتیان کرام یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ آج کل کے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صرف نام ان کا اہل کتاب ہے، لیکن حقیقت میں وہ مشرک اور کافر ہیں، حقیقت میں ان کا عقیدہ مشرکوں اور کافروں کی طرح ہے۔ اگر ہم ان کے عورتوں سے نکاح کرتے ہیں تو وہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو بظاہر تو ایمان والے دکھتے ہیں، ایمان والے سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ کفریہ شرکیہ عقیدہ ہو، جیسے بہت سے لوگ ایک دم بظاہر اور صراحتاً قبر کے اوپر سجدہ کرتے ہیں اور قبر پر سجدہ کرنے کو جائز بھی سمجھتے ہیں، تو وہ یقیناً مشرک ہیں، ان کے کفر اور شرک میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جن کا نام تو مسلمان ہو اور اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں سمجھتے ہوں، لیکن باقاعدہ کہیں پر سجدہ کرتے ہوں اور سجدہ کرنے کو حلال سمجھتے ہوں، اس لیے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، چاہے عبادت کے لیے ہو چاہے تعظیم کے لیے ہو، وہ حرام ہے اور شرک ہے۔ اس لیے جو لوگ مسلمان کہلاتے ہیں لیکن تو شرک والے اعمال کرتے ہیں، ان کے یہاں پر بھی اپنی بچیاں دینا اور ان سے نکاح کرانا یہ درست نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔